حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ بہت اچھے کام جو ہے نا وہ شروع کیے تھے. ایسے کام ایسے اعمال جس پر آج بھی سعودی حکومت نافذ العمل ہے. مثال کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر جاری کیا کہ جو بھی بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس بچے کے لیے میں بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ بیت المال سے کھائے پیے اور اس کا تنخواہ مقرر ہو. تو اس کی تنخواہ آج بھی بچپن سے شروع ہے. لیکن ایک عورت تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر دن ہر رات ایک ملک کی حیثیت سے، ایک اجنبی کی حیثیت سے، ایک عام بندے کی حیثیت سے جو ہے نا گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے اور لوگوں کے احوال کو معلوم کرتے تھے تاکہ میرے اقتدار میں، میرے دور حکومت میں کسی غریب، کسی عوام کو تکلیف نہ ہو. تو ایک عورت تھی، اس عورت بار رات کھڑی ہے، عمر رضی اللہ عنہ گلی میں چکرے پھیرے لگا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. تو ایک عورت نے اپنے گھر میں گود میں بچہ اٹھایا ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا تو اس عورت کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بی بی کیا وجہ ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے ظلم کی وجہ سے رو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گیا، بہت دکھ. حالانکہ وہ جذباتی بندہ تھا، غصے والا، جلالی، لیکن دور اقتدار میں اتنی نرمی اختیار کی کہ لوگ اس کے اوپر کچرا بھی ڈالتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے. رحماء بینہم، بہت نرم دل ہو گیا. ہاں سختی تھی، اشداء علی الکفار، کفاروں کے اوپر سختی کرنے والا، لیکن مسلمانوں کے اوپر نرم دل. اس نے عورت سے عرض کیا کہ بی بی یہ عمر بن خطاب نے کیا ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ تیرے بچے کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ اس نے بولا میرے بچے کے ساتھ اس ظالم نے بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بی بی آپ بتا دیجئے، میں شاید کوئی سفارش کرو یا کوئی، وہ تو سفارش مانتا ہی نہیں عمر رضی اللہ عنہ. چل میں کچھ محنت کروں گا، کچھ کروں گا، آپ کے اوپر کیا ظلم ہو گیا؟ اس نے کہا، اس ظالم نے آرڈر جاری کیا کہ جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے ماں کا، اس کے لیے میں وظیفہ تنخواہ مقرر کرتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے. اس نے کچھ بھی نہیں بولے، چل اللہ خیر کرے گا بی بی، آپ بچے کو سلا دو. صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اعلان کرو. مسجد کی چھت پہ ایک بندہ چھڑتا تھا، اعلان کرتا تھا مسجد نبوی کی، پورے شہر میں آواز سنتا تھا لوگ کہ بھائی آ جاؤ، شہر والوں آ جاؤ، جتنی بھی عمراء ہے، جتنی بھی وزراء ہے، سارے آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک قانون، ایک آرڈیننس، ایک آرڈر جاری کیا تھا، اس قانون کے اوپر میں بہت پریشان ہوں اور وہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہمارے عدالتوں میں، ہمارے اسمبلی میں جب قانون پاس ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے لیے پاس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہر سال جو کابینہ ہے قومی اسمبلی کا، سینٹ کا، یہ قانون پاس کرتا ہے کہ بھائی ہمارے تنخواہیں 90,000 ہے، اس کو کرنا ہے، لاکھ کرنا ہے، کروڑ کرنا ہے، 90 کروڑ کرنے، 2 کروڑ کرنے. ہر سال ہماری اسمبلی میں اس طرح قانون پاس ہو جاتی ہے. تو جتنی بھی کابینٹ ہے، جتنی بھی کینڈیڈیٹ ہے، جتنی بھی MNA ہے، MP ہے، جتنی بھی وزیر ہے، جتنی بھی سینیٹرز ہے، تو اس کی تنخواہ اس کی حکومت میں ڈبل ہو جاتی ہے. تو 90,000 ہے تو پھر کروڑ ہے تو پھر 2 کروڑ ہو جاتے ہیں. ہر سال نئی نئی قانون ہم بناتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح قانون بنایا تھا، لیکن وہ عوام کے لیے، اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے، کیونکہ وہ خدا ترس تھے، اللہ کا ڈر، خوف، اس لیے اس سے لوگ ڈرتے تھے.
اس لیے کہ اس کی حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد، مدد، نصرت، رعب، دبدبہ، جذبہ، ایثار۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کابینٹ سے مشورہ کیا کہ میں نے ایک قانون لاگو کیا تھا، وہ قانون یہ تھا کہ جو بھی بچہ دودھ پینا چھوڑ دے میں اس بچے کے لیے وظیفہ تنخواہ مقرر کرتا ہوں۔ عورتوں نے جو بچے دودھ پیتے ہیں اس سے دودھ چھڑوانے کی کوشش کی، اور دودھ پینے والے بچوں کو دودھ چھوڑنا شروع کر دے کہ بھائی اب روٹی کھا لو، پلان کھا لو، پلان کھا لو، دودھ نہ پیو، تنخواہ مقرر ہو جائے گی۔ یہ میں نے بہت ظلم کیا جی۔ آج کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا تنخواہ سٹارٹ ہو جائے گا، دودھ بھی پیے گا، تنخواہ بھی ملے گا۔ تو اس وقت سے یہ قانون لاگو ہو گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے سعودیہ میں تو اس کی تنخواہ جو ہے اس شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ، تعلیم فری، جتنی بھی ڈگریاں لے لے فری۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمالات تھی۔ تو اس نے معافی مانگی عوام سے، اور اس نے اپنی آرڈیننس کو واپس لے لیا، اور صبح سویرے تمام لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ میرا جو پیغام ہے یہ پوری اسلامی سلطنت میں پہنچا دے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کہ دور عمر میں کوئی بھی بچہ بغیر تنخواہ کی نہیں رہ سکے گا۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ بعد میں جو علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے اور اقتدار دوسرے لوگوں کے پاس چلے گئی اور خوارج آ گئی اس میں، اور یہ قانون جو ہے نا دنیا سے غائب ہو گیا، لیکن یہ قانون اب بھی سعودیہ میں نافذ العمل ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ، اس کی سیلری شروع ہو جاتی ہے پیدائش دودھ پینے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ خصوصیت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنا رعب، اتنی ہیبت والے جو ہے نا طاقت والے کمالات اس میں پیدا کیا کہ یورپ، مشرق، مغرب جہاں بھی کوئی بندہ عمر کا نام سنتے تھے تو عمر کے نام سے ڈرتے تھے۔ کسی نے دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اخلاق ہے اسلامی، یہ عمری اخلاق ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ شیوا ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے آرمی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے کیا کہتے ہیں نا اسپیشل فورسز ہے، جس کی وجہ سے ہماری پولیس ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق یہ آرمی، پولیس بیچارے چلتے، ہم قانون غلط بناتے ہیں تو اس کو غلط راستے پہ لگاتے، اگر ہم قانون صحیح بناتے وہ اپنی پولیس کو، اپنی لوگوں کو صحیح راستے پہ لگا دیتے تو پھر کوئی نقصان ہوتا۔ یہ ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم نے قانون کو ختم کر دیا، قانون کی تجزیہ اڑیا دی۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کی زبان میں جو ہمارا MP بن جائے، MNA بن جائے، اپنے طرف سے قانون بناتے ہیں، وہ عوام کے لیے کوئی قانون نہیں بناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب واحد حکمران تھے جنہوں نے سب سے پہلے عوام کے لیے قانون بنائی، جنہوں نے اپنے گھر کے لیے خرچہ بھی نہیں لیا بیت المال سے، جنہوں نے کھانے پینے کے علاوہ کوئی شے بیت المال سے نہیں لیا۔ ایسے حکمران کی ضرورت ہے، عمر بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اس راستے سے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا، بھائی اس راستے سے عمر آ رہا ہے۔ آج بھی جہاں عمر کا نام لکھا جائے گا اس نام کی نیچے شیطان نہیں گزرے گا، یاد رکھنا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کمالات تھے، کمالات۔ اچھا، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ویسے کسی کتاب میں یہ پڑھی ہے پیراگراف، کسی بزرگ نے لکھی کہ کوئی بندہ خواب میں شیطانی خواب دیکھتے یا کوئی شیطان کسی بندے کو دھوکہ دیتے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹ کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھتے انگلی سے، عین، میم اور رے، اور اس نے اسی طرح کتاب میں لکھا کہ عین لکھنا اسی طرح، اور پھر میم اپنے ناپ سے گول چپیرا بنا کے پھر آگے رے، تو پھر اس بندے کو کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ دیکھو جی عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، آج بھی شیطان اس کے نام سے ڈرتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے اعمال پہ، اس پہ کردار پہ نظر ڈال کر اپنے کردار بناؤ، اپنے اعمال بناؤ۔